کہ وہ صحیح طریقے سے چیک کر لیے کریں. اور اگر ان کے پاس آ جائے جعلی نوٹ تو یہ نہیں کہ ہمیں مل گیا تو ہم آگے دے کے اپنے تو پیسے پورے کریں. یہ آپ ایسا نہیں کریں, راہ سے کر لائیں. وہ 100 روپیہ 200 روپیہ یا 1000 روپیہ وہ نہیں ہے آپ کا رزق بڑھائے گا, اللہ بڑھائے گا. تو اگر وہ بندہ جس نے آپ کو دیا ہو وہ مل جائے تو اسے لوٹا دیں, اور لوٹائیں بھی کس طریقے سے, پھاڑ کے, تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے. اگر نہ ملے تو پھر پھاڑ کے آپ خود پھینک دیں اور اللہ سے دعا کرے, مولا کریم میں تو حلال طریقے پہ چل رہا ہوں, اب مدد کرنا تیرا کام ہے. تو پھر ایسا بندہ کیا بھوکا رہ سکتا ہے؟ نہیں. اور پھر جو مال کی حد سے زیادہ تعریفیں کی جاتی ہیں نا, اس میں جھوٹ فریب بھی شامل ہو جاتے ہیں, تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ اگر آلریڈی وہ بندہ جانتا ہے تو یہ تو سارا ہے ہی ٹائم کا ضیاع. پھر اگر کوئی مال میں عیب وغیرہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ بتا دے, یا مال ہی ستھرا رکھے, نہیں تو بتا دے. تو دھوکہ نہ کسی سے کرے. دھوکہ باز کو عارضی تو فائدہ ہو سکتا ہے, دائمی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو کیا ہم نے سمجھا کہ ہم نے ایسا مال اپنے پاس رکھنا ہے جو بے عیب ہو, اور اگر عیب والا آ جائے تو اس کا عیب چھپائے نہیں, کیونکہ جو لے کے جائے گا اگر وہ عیب والا لے کے گھر جاتا ہے اور پھر تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا نا. وہ کہے گی تو اس کا پہلا ہی مال اتنا عیبدار تھا, میں دوبارہ تو اس کی دکان پہ آؤں گا ہی نہیں. اگر اس میں عیب تھا بتا دے کہ اس میں عیب ہے, لے جائے گا تو بسم اللہ, نہیں تو اس کے ذہن میں ایک احساس تو ضرور جائے گا کہ یہ ایسا نیک بندہ تھا, اس نے تو عیب مجھے بتا دیا, اس کا مطلب ہے اس کا سارا مال اچھا ہے, اور پھر مجھے اسی کے پاس دوبارہ آنا چاہیے. نہیں تو جہاں سے خریدا ہے ان کو لوٹا دے, یا تھوڑے کم ریٹ پہ بیچ دیں, بتا دیں کہ اس کی وضاحت کر دیں. پھر وزن کرنے اور ناپنے میں بھی فریب نہ کریں, پورا پورا تولہ کرو. اس کا بہت سارا فائدہ ہے, کیونکہ جو لے کے جائے گا اگر تھوڑا سا زیادہ ہوگا یا کم از کم برابر ہوگا تو وہ کہے گا یہ تو بندہ بڑا امانت دار ہے. پھر اسے پیسے دیتے ہوئے بھی خوشی ہوگی اور مال لیتے ہوئے بھی خوشی ہوگی, وہ دوبارہ آپ کا پکا گاہک ہوئے گا. نہیں تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, عارضی 10-20 روپے بچا لیتے ہیں, ہمیشہ کے لیے اپنا گاہک کھو دیتے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے. پھر اصل قیمت کو چھپا لیا جاتا ہے, پھر دھوکے پہ دھوکہ, جھوٹ پہ جھوٹ بڑھا بڑھا کے پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے. ظاہر آپ نے نفع تو رکھنا ہی رکھنا ہے نا, تو نفع اپنا رکھ کے تو زیادہ جھوٹ بولنے کی حاجت نہیں, کیونکہ جھوٹے انسان کی کوئی برکت نہیں رہتی. اور بہت زیادہ بھی جو نفع لے لیتے ہوتے ہیں اس طرح بھی یہ زیادتی بھی درست نہیں ہوتی. کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو لیکن دوسروں کو بھی یہ لوٹ کا مال جیسے ہوتا ہے, اس طرح میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور پھر بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے محتاج لوگ ہوتے ہیں, گھریلو عورتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہوتا, ان سے تو بندے لے لیتے ہیں, کپڑے بنوا لیتے ہیں, وہ تھوک کے حساب سے لے رہے ہوتے ہیں. اور میں نے تو اتنا ظلم دیکھا کہ ایک ایک ڈوزن, ایک ایک درجن, 12 جو ہے شلواریں سی کے دیتی تھی ہمارے اس محلے میں, اور ان کو میرے خیال میں 5 کے 10 روپے پاکستانی پڑتے تھے. کہتے تھے چلے کام تو چلتا ہے, کٹی ہوئی آ جاتی ہے. تو اس پہ بھی بیچاری عورتیں خوش ہو رہی ہوتی تھی. یہ بڑا ظلم ہوتا ہے. محتاجوں سے آپ لوگ جب کام لیتے ہو, بڑے بڑے بزنس کر رہے ہوتے ہو, تو انہیں ان کا حق دو گے تو وہ تو خوش بھی ہوئیں گی, آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی. پھر قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض بھی ادا کر دیں. یہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. نہیں تو جتنے بزنس مین میں نے دیکھے مال دبا لیتے ہیں, بس بڑھاتے جاتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہوتے ہیں. اور قرض سے آگے آگے بڑھا, یہ درست نہیں ہوتا. تو جو قرض لیا ہوتا ہے ٹائم پہ دیا کریں, اور یہ لین دین ستھرا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ معاملہ کچھ ہو جاتا ہے نا, پہلے ٹیپ آیا پھر اس کے بعد تھوڑا سا کچھ اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے, تو وہاں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے. اور یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے. کیا مراد کہ آخرت کا بازار مساجد ہیں, تو مساجد میں جب اذان کا ٹائم ہو تو اپنا تجارت کا مال بند کریں اور وہاں جائیں, نماز ضرور پڑھیں.
اور بازاروں میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش بھی نہ کی جائے. میں نے بہت سارے دیکھے، ابھی تو ونڈو شاپنگز ہوتی ہیں، اور یہ لینے والے دینے والے کوشش کریں کہ جو تجارت کا ٹائم ہے وہ بس اپنا ٹائم وہاں گزارے، باقی اپنے گھر والوں کو ٹائم دے. کیونکہ یہ آیت کیا بتا رہی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث ہو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. کیونکہ پیسہ جب ہوتا ہے نا، پھر برائیاں بھی منہ کھول کے کھڑے ہوتے رہتی ہیں. تو اپنے گھروں کا رخ کر دیا کریں، کیونکہ گھر والوں کو بھی آپ کی حاجت ہوتی ہے. اور جو گھر والے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گی کہ یہ نہیں کہ آپ بھی سانپ بن کے گھر بیٹھے ہوئے، جیسے کوئی بندہ ہے تو اس کو ڈسنا شروع کر دے. نہیں، جو باہر سے بندہ تھکا ہوا آتا ہے اسے تھوڑے راحت دے، آرام دے، اس کو بھی پتہ چلے. اور دونوں کو، جو باہر سے ہے اسے بھی چاہیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ گھر والوں سے اچھا بولوں، جس طرح میں تقاضا کر رہا ہوں وہ بھی تو مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ میں بھی ذرا ان سے اچھے طریقے سے بولوں. اور گھر والوں کو چاہیے کہ زیادہ صبر سے کام لیں، اور جو باہر گیا ہوا ہے کمانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، چاہے ریڑھی والا ہے چاہے بڑا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ اسے گھر کی اٹریکشن بھی ہو. اب یہ اس میں بتا دو کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ احادیث سے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا. حضرت نعمان بشیر سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہوں گے. کیا مراد؟ جیسے جسم کا ایک ہمارا دیکھیں ایک کسی حصے میں درد ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک پارٹ ہے نا جسم کا، تو پورا جسم کیا بےتاب نہیں ہوتا؟ سر میں درد ہو، بخار ہو، تو کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارے میں آپ کو پتہ بے چینی ہوتی ہے. کتنی اچھی مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. بخاری شریف کی حدیث سے طیبہ تھی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک یعنی باہم ایک شخص کی طرح، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. مسلم شریف کی حدیث سے طیبہ. پھر فرمایا کہ جب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اس نے خود کو قتل کر دیا. پھر ایسے کام کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے، جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا. شادی شدہ ہونے کے باوجود غلط کام کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیر ہے. اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا ہے. جب پیسہ آتا ہے نا تو پھر یہ برائی بھی بڑی عام ہو چکی ہے، تو اس پر بھی بڑا دھیان دینے کی حاجت ہے. اس کے علاوہ بھی سورۃ النساء میں بھی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدٌ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اسی میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا، اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ دھیان دینے والی ہیں باتیں. پھر خود کو ہلاک کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے خودکشی کر لینا، یہ بھی بڑا ظلم ہے. حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا. جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے طیبہ. کیونکہ جب بہت سارے پیسے میں بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اوپر نیچے بات ہو جائے تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، تو یہ بھی ذہن نشین رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ بھی دوزخ میں ہمیشہ گرتا رہے گا. جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ بھی جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا. جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ پھر اپنے آپ کو زخمی کرتا رہے گا. بخاری شریف کی حدیث طیبہ. ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جس سے بھوک ہڑتال کرنا، یہ بھی بڑا ہی عام طریقہ ہو چکا ہے. باطل طریقے سے مال کھانا، یہ بھی غلط طریقہ ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو مال کی خاطر اپنا دین یا چھپا لیتے ہیں یا مرتد ہو جاتے ہیں.
دین سے پھر جاتے ہیں، دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں. دیکھیں مال تو مل جائے گا، دنیا تو مل جائے گی، لیکن یہ تو فانی ہے نا، پرماننٹ کہاں رہنا ہے آپ نے. آخرت کا گھر تباہ ہو جائے گا اگر آپ نے مال کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا. تو ہم تو مسلمان ہیں نا. چلے ایک واقعہ سنائے دیتی ہوں. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بہت پیاری ہستی تھی. جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ بکا نہیں کرتے، وہ بڑے میٹھے لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک جرمن خاتون آئی جو بہت ہی امیر خاتون تھی. تو وہ بڑے بڑے جو ہوتے تھے نا وکیل، وہ خلا ان کے پاس آتی تھی. تو ایک دفعہ ان کی طرف آئی، یہ اب اسٹارٹ میں ہی تھے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے وکیل تھے، اچھے انسان بھی تھے. تو پوچھتے ہیں آپ میری طرف؟ کہتے ہاں میں آپ کی طرف. وہ حیران بھی ہوئے اور بٹھایا انہیں، وجہ پوچھی. تو وہ عورت کہنے لگی کہ اقبال میں آپ کے پاس وکالت کے لیے نہیں آئی ہوں، وکیل بنانے کے لیے نہیں ہوئی ہوں کہ جائیداد کے لیے مجھے وکیل چاہیے، ایسا نہیں ہے. تو پھر کس لیے آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو ساری جائیداد آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں. یہ بھی تھوڑی شاکیبل بات تھی. تو ان کے ذہن میں فوراً آئے تو پھر اس کے بدلے میں بھی تو آپ کو کچھ چاہیے ہوگا نا. جب سب کچھ میرے حوالے کرنے آئے ہو تو اس کے بدلے میں بھی تو آپ کو کچھ چاہیے ہوگا. تو آپ کو کیا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگی کہ صرف مجھے آپ سے شادی کرنی اور آپ کو عیسائیت قبول کرنی ہوگی. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھ تو میرے مذہب میں آ جا، میں تمہیں حضرت عائشہ جیسے حقوق دوں گا، میں تمہیں حضرت اما خدیجہ جیسے حقوق دوں گا. ذرا پڑھ تو دیکھ میرے محبوب نے کیسے اپنی ان ازواج کو حقوق دیے. میں تجھے وہ حقوق دوں گا، میں تیرا مال تک نہیں لوں گا. یہ تو وہ پیارے لوگ تھے جنہوں نے مال کو ٹھکرا دیا اور اپنا ایمان بچا لیا. آج ان کا نام زندہ ہے یا نہیں ہے نا. آپ لوگ بھی اپنی ایمان کی حفاظت فرمائے. رازق اللہ ہے، محنت کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، باقی آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ 2-3 دفعہ سنیے، امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کیجیے اور کوشش کریں کہ اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں. رزق رازق وہ کدھر سے آنا ہے؟ وہ مالک کی ڈیوٹی ہے، وہ دے گا اور وہ دیتا ہے. دیکھو چرندوں پرندی تو ایسے اوپر گھوم رہے، کوئی تھوڑا کوٹھیاں کاٹیاں اکٹھے کر کے یا کوئی ایسا کرے، لیکن وہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح نا، آپ سرچ تو کریں کتنے ایسے بھی پرندے ہیں جو سوچے موتی کھاتے ہیں. فشز دیکھیں وہ اتنا زیادہ گوشت کھاتی ہیں، ہر ایک کا کھانا رب کریم ان تک پہنچا رہا ہے. آپ محنت کیجیے، باقی یہ چیزیں ان کو چھوڑ دیجیے. رب کریم سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں رزق حلال کھانے کی، اپنے بچوں کو کھلانے کی اور کمانے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. دعاؤں کی درخواست رہے گی. تھوڑی طبیعت ناساز تھی، آواز میں کچھ ہوگا تھوڑا. اللہ آسانیاں پیدا کرے. آپ کو اللہ پاک بہت ساری کامیابیاں دے. اس میں میرے رب کریم کے بہت سارے راز ہوتے ہیں، ضرور ناز کر دوں. میری ایک جاننے والی نے کال کی کہ باجی نیو درس نہیں آیا. میں نے کہا تھوڑی طبیعت خراب ہے. تو کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ ریکارڈنگ کر کے کہیں کا دے دی ہے اور ابھی یہ سارے بھیج رہے ہیں. میں نے کہا اگر ایسا بھی ہوتا تب بھی تو محنت تھی نا، لیکن میرے پاس اصل میں سیو کرنے والا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، ورنہ یہ ساری ریکارڈنگز آپ کے پاس پہلے کی بھی ہوتی. تو یہ سارا کچھ میں نے کہا نیا ہی کر لوں. وہ بڑی خوش ہو اور وہ زیادہ دعائیں دینے لگی. کہتے ہمیں نہیں پتا باجی اس مصروف ہے، ان دنوں بہت زیادہ مصروف تھی اور زیادہ تر تہجد کے ٹائم یہ اٹھ کے ریکارڈنگ کرتی ہے. اور پھر اس میں میرے رب کریم کے بہت سارے راز ہوتے ہیں جو میرا مالک جانتے ہیں نا، ہمارا مالک جانتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے. اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.